میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ بھی قرآن پاک کے حافظ بن سکتے ہو۔ جی ہاں، السلام علیکم دوستو، اگر آپ بھی قرآن پاک کے گھر بیٹھے حافظ بننا چاہتے ہو تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ الحمدللہ 30ویں سپارے کی 5ویں سورت ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 4 صورتیں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں، نبا، نازعات، تیسرے نمبر پر عبس اور سورۃ التکویر۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے سورۃ الانفطار۔ دوستو، کسی بھی سورت کو شروع کرنے سے پہلے 3 چیزیں نوٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ اس سورت کا نام کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ اس میں آیتیں کتنی ہیں، اور تیسرے نمبر پر اس میں رکوع کتنے ہیں، یہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ اس سورت کا نام کیا ہے، تو نام تو یہ لکھا ہوا ہے، اس سورت کا نام ہے انفطار۔ کیا ہے نام دوستو؟ سورۃ الانفطار، آیاتھا 19۔ ٹھیک ہے، اس میں جو کل آیتیں ہیں وہ ہیں 19، رکوعہا 1، اور اس میں جو رکوع ہیں وہ 1 ہے۔ تو یہ 3 باتیں آپ نے ہمیشہ سورت کے شروع کرنے سے پہلے نوٹ کرنی ہے، نام، آیات اور رکوع۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ تو لکھی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ نہیں لکھی ہوتی۔ اعوذ باللہ آپ نے پڑھنی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کرو۔ ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ آپ نے پڑھنی ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، ذال کے بعد 2 الف ہیں، دونوں خالی ہیں، ان دونوں الفوں کو آپ چھوڑ دیں، ذال کو سین کے ساتھ ملا دیں۔ اذا السماء انفطرت، اس حمزہ کے بعد یہ الف بھی خالی ہے، اس الف کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ انفطرت۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، یہ جو ذال ہے اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ وَإِذَا یہ لام ہے، ٹھیک ہے، اس ذال کو لام کے ساتھ، اس لام کے ساتھ ملائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، با کو نون کے ساتھ ملائیں گے، یہ نون ساکن ہے، بیچ میں الف ہے، اس الف کو چھوڑ دیں۔ بنتثرت۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جی مشدد ہے تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، فُجِّرَتْ۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تا کے اوپر جزم ہے، تا ساکن ہے، اس میں بھی تا ساکن ہے، اس میں بھی تا ساکن ہے، تو یہ جو تا ساکن ہے اس کو ملا کر پڑھیں گے تب بھی تا ساکن پڑھیں گے، اگر یہاں پر وقف کریں گے تب بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ کواکب انتثرت، ملا کر پڑھیں گے تو بھی اسی طرح پڑھیں گے دوستو۔ کواکب انتثرت، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا، سین کے اوپر تنوین ہے، اس سین کو میم مشدد کے ساتھ ملا کر غنہ کریں گے۔ نفس ما قدمت وأخرت، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا کے اوپر چھوٹا سا الف بھی ہے اور مد منفصل بھی ہے، تو اس کو 4 سیکنڈ کھینچیں گے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی، میں نے پرسوں والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر خالی الف کے بعد لام آ جائے تو اس خالی الف پر کون سی حرکت لگائی جائے گی؟ زبر لگائی جائے گی، اس کو الذی پڑھیں گے کیونکہ خالی الف کے بعد لام ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، الذي خلقك فسواك فعدلك
فی ای صورت ما شاء رکبک، فی 3 بلکہ 4 سیکنڈ کھینچیں گے کیونکہ مد منفصل ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین، کلا بل تکذبون بالدین. دوستو یہ جو با ہے جس کے نیچے زیر ہے، اس با کو دال کے ساتھ ملائیں گے، دال مشدد ہے، با دال زیر بد، دال زیر دی، با دال زیر بد، دال زیر دی، بالدین. صحیح ہے. یہ با کے ساتھ یہ جو الف ہے نا، اس الف یہ خالی الف، یہ الف نہیں پڑھیں گے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الانفطار کی 12 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور آپ کو ہم نے سکھائی ہیں. آپ نے یہ 12 آیتیں دوستو حفظ کرنی ہے اور 4 صورتیں اور بھی. ٹھیک ہے، پچھلی جو 4 صورتیں ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے اور 12 آیتیں یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے. انشاءاللہ یہ سارا سبق میں آپ سے سنوں گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.